الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس پاک پروردگار کے کرم سے آج ہم یہاں اس کے گھر میں جمعہ جیسی عظیم عبادت کے لیے جمع ہیں، اور کرم ہے اس پروردگار کا جس نے ہم سب کو پیغمبر آخرالزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھا اور آپ کی محبت و آپ کی اطاعت کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنایا۔ انسان کی زندگی ایک مختصر سی داستان ہے، اور ہر انسان چاہے کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کیسا بھی ہو، کس طریقے سے بھی ہو اور کس لحاظ سے بھی ہو، ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے، اور موت برحق ہے، موت یقینی ہے، اور کسی بھی صورت میں انسان موت کا شکار ہونے والا ہے۔ چنانچہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کا خیال کرتا ہے، مگر یہ انسان اس چیز کا خیال نہیں کرتا جو ہر وقت اس کے ساتھ سایہ بن کے رہتی ہے۔ تو مولا علی سے پوچھا گیا کہ حضور، انسان کے ساتھ ہر وقت آخر کون سی چیز سایہ بن کے رہتی ہے؟ تو مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ وہ موت ہے، اور موت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی انسان سے دور نہیں رہتی، بلکہ موت ہمیشہ انسان کے ساتھ اس کا سایہ بن کے رہتی ہے۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے ہوشیار اور سب سے چالاک آدمی وہ ہے جو اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھے۔ تو موت کو ہمیشہ یاد کرنا اور اپنی موت کو ہمیشہ سامنے رکھنا، اور ایک دن مجھے خبر میں جانا ہے، یہ خیال رکھنا، یہ انسان کی سب سے بڑی دانشمندی ہے، اور یہ انسان کی سب سے بڑی ہوشیاری ہے۔ اور پھر میرے دوستو یاد رکھیے کہ انسان کی زندگی ایک برف کے سل کی طرح ہوتی ہے، اور برف کا سل اگر آپ اوپر سے دیکھیں تو صحیح اور سالم رہتا ہے، آپ اسے پلٹا کر دیکھیں تو نیچے سے گھلتا ہوا آتا ہے اور گھل گھل کر درمیان میں گڑا پڑ جاتا ہے، اور آدمی برف کو اوپر سے دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ مکمل صحیح اور سلامت ہے، مگر جب اسے پلٹا کر دیکھے تو اس کے نیچے کے گڑے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا گھل چکا ہے اور کتنی دیر سے یہاں رکھا ہوا ہے۔ تو بس اسی برف کے سل کی طرح، برف کے لنڈے کی طرح انسان کی عمر ہے کہ ایک طرف انسان کی عمر بڑھتی ہے تو پھر نیچے سے انسان اسی طریقے سے موت کے قریب چلے جاتا ہے۔ تو انسان کا اس دنیا میں ہر سال اس کی پیدائش کا دن منانا، ہر سال اس کا جنم دن منانا، اور ہر سال اس کی عمر کا اضافہ ہونا، تو حقیقت میں یہ عمر کا اضافہ ہونا نہیں ہے، بلکہ موت کے قریب جانا ہے، اور برف کی طرح اس کی عمر گھلتے رہتی ہے، اور ایک دن اس کا جسم بھی گھل کر مٹی میں مل جائے گا۔ تو پھر زندگی کس چیز کا نام ہے؟ موت کس چیز کا نام ہے؟ تو آسان سی بات ہے کہ انسان ایک جسم کا نام ہے، اور جسم ایک ایسی چیز ہے جس میں آنکھ ہے، دل ہے، کان ہے، زبان ہے۔ تو دیکھنا، بولنا، سننا اور دل کی دھڑکن کا نام چلنا اور پھرنا، یہ سارے چیزوں کا نام زندگی ہے، مگر یہ سارے چیزوں کو چلانے والی روح ہے، اور روح ہی سے زندگی باقی ہے۔ تو جب تک انسان کے دو پیر کٹ گئے تو اسے مردہ نہیں کہیں گے، معذور کہیں گے۔
وہ اندھا ہے، 2 آنکھ چلے گئے تو اسے مردہ نہیں کہیں گے، معذور کہیں گے۔ وہ کانوں سے بہرا ہوا تو بھی مردہ نہیں کہیں گے، معذور کہیں گے۔ اس کے ہاتھ 2 قلم ہو گئے تو اسے مردہ نہیں کہیں گے بلکہ معذور کہیں گے۔ اور اس کے ہاتھ اور پیر بھی چلے گئے اور آنکھ بھی اس کی بند ہو گئی، مگر اس کے جسم میں روح ابھی بھی باقی ہے، تو اسے مردہ نہیں کہیں گے بلکہ زندہ کہیں گے، اس لیے کہ زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والی اس کے جسم کی روح ہے۔ تو جب تک جسم میں روح ہے تو اگرچہ کہ وہ انسان 10 سال سے بستر پر ہے، کسی سے بات بھی نہیں کر رہا ہے، کسی کی سن بھی نہیں رہا ہے، کسی کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے، مگر اس کے رگوں میں روح باقی ہے، تبھی بھی اسے مردہ نہیں کہیں گے، زندہ کہیں گے۔ اور جب اس کے جسم سے روح نکل جائے گی، دل خاموش ہو جائے گا، جسم ٹھنڈا پڑ جائے گا، تو تب جا کے کہیں گے کہ یہ مر چکا ہے، یہ مردہ ہے۔ تو بات یہاں سمجھ میں آ گئی کہ روح کے آنے کا نام زندگی ہے اور روح کے جانے کا نام موت ہے۔ جب تک روح ہے تو وہ زندہ ہے، اور جب تک روح چلے گئی وہ مردہ ہے۔ یہ زمین کے اوپر کا معاملہ ہے، مگر اسی زمین میں ایک میدان ایسا بھی ہے کہ اس میدان میں موت اور زندگی کا معاملہ بدل جاتا ہے۔ اسی زمین پر ایک میدان ایسا ہے کہ اس میدان میں زندگی اور موت کی علامت بدل جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے میدان جنگ۔ میدان جنگ وہ ہے حق کے لیے لڑنا اور حق کے لیے لڑ کر شہید ہونا۔ تو جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، حق کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے، سچائی کی بقا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے خاطر شہید ہوتا ہے، تو پھر یہاں اس کی زندگی کا معاملہ بدل جاتا ہے۔ یہاں اس کی زندگی کی علامتیں بدل جاتی ہیں کہ ایک عام انسان ہے، چل رہا تھا تو ہم اسے زندہ کہہ رہے تھے، بول رہا تھا تو ہم اسے زندہ کہہ رہے تھے، سن رہا تھا تو ہم اسے زندہ کہہ رہے تھے، اس کا دل دھڑک رہا تھا تو ہم اسے زندہ کہہ رہے تھے، پلنگ پہ سویا ہوا تھا تب بھی ہم اسے زندہ سمجھ رہے تھے، بستر مرگ پر تھا تو تب بھی ہم اسے زندہ سمجھ رہے تھے۔ روح نکل گئی، مردہ ہو گیا، مردہ سمجھ کے غسل دیا گیا، مردہ کہہ کے قبر میں دفنایا گیا، اور مردہ سمجھ کر اس کی قبر پہ پھول چڑھائے گئے۔ مگر یہاں دیکھیے حضرات محترم کہ یہ میدان جنگ ہے کہ مجاہد ٹھہرا ہوا ہے، مقصد اسلام ہے، مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، مقصد شریعت ہے، مقصد حق ہے، مقصد سچائی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے خاطر میدان جنگ پہ ٹھہرتا ہے۔ تیروں سے سینہ چھنی ہو رہا ہے، ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، پیر کاٹے جا رہے ہیں، پیٹ کو چیر کر انتڑیاں نکالے جا رہے ہیں، کلیجے کو کچا چبایا جا رہا ہے، اور جسم کے کئی ٹکڑے کر دیے جا رہے ہیں، اور حلق کو کاٹا جا رہا ہے، سر کو دھڑ سے الگ کیا جا رہا ہے، مگر پھر بھی اللہ کہتا ہے یہ زندہ، پھر بھی رب کہتا ہے یہ زندہ۔ اور قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ تم ان لوگوں کو ہرگز مردہ مت کہو، ان لوگوں کو تم ہرگز مردہ مت کہو۔ کن لوگوں کو؟ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کٹ گئے، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی گردنوں کو کٹا دیا، تم ان لوگوں کو ہرگز مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور کیسے زندہ ہے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اے بندے اب وہ ایسا زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ ان کی زندگی کا شعور تیری عقل میں نہیں لا سکتا، ان کے زندگی کے احساس کو تو سمجھ نہیں سکتا، ان کے زندگی کو تو اپنی نگاہوں سے دیکھ نہیں سکتا، اور ان کی زندگی تیری عقل ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتی، ان کے زندگی کے خیال کو تیرا ذہن سمجھ نہیں سکتا، اور ان کے زندگی کو تو اپنے قلم کے کسی نوٹ پر نہیں لا سکتا۔ وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی بندہ ان کی زندگی کو اپنے شعور سے بیان نہیں کر سکتا، اپنے خیال سے بیان نہیں کر سکتا، اور اپنی نظر اور اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ ایسی لاجواب زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے ایک مقام پہ اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا، تم ان لوگوں کو مردہ مت کہو، اور دوسری جگہ کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، یعنی کہ ایک جگہ کہا زبان سے مردہ مت کہو،
اور دوسری آیت میں کہتا ہے کہ خیال بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہے، تم خیال بھی مت کرو کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اور ایسی زندگی وہ گزار رہا ہے کہ تمہارا ذہن ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتا، تمہاری نظر ان کی زندگی کو دیکھ نہیں سکتی، تمہارا خیال ان کی زندگی کو پڑھ نہیں سکتا۔ تو میرے دوستوں تو یہ شہیدوں کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں کی بے مثال زندگی کو بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ شہیدوں کی ایک اعلیٰ زندگی کو بتا رہا ہے کہ جو شہید ہے اگرچہ کہ اس کی گردن کٹ گئی، جسم کے سینکڑوں ٹکڑے ہو گئے، پیٹ اکھاڑا گیا، آنتڑیاں نکالی گئی، کلیجہ چبایا گیا، سر کو نیزے میں رکھ کر گھمایا گیا، تب بھی وہ مردہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی نظر میں زندہ ہے۔ اور تم ان کی زندگی کو سمجھنے کی اگر کوشش بھی کرو تو تم اپنی ان کی زندگی کو ہرگز سمجھ نہیں سکتے۔ تو جب ایک شہید کی زندگی کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک شہید کی زندگی جب عام انسان کو سمجھ میں نہیں آتی تو سرکار سیدنا امام حسین تو شہیدوں کے امام ہیں، آپ شہیدوں کے امام ہیں، آپ شہیدوں کے سلطان ہیں، آپ شہیدوں کے سردار ہیں، اور آپ شہید اعظم ہیں۔ اور قیامت تک شریعت کسی کو شہید اعظم نہیں کہے گی، بلکہ قیامت تک کے شہید اعظم کا اگر کوئی منصب ہے تو وہ سیدنا امام حسین کا مرتبہ ہے۔ اور آپ کی عظمت ہے کہ آپ شہید اعظم ہیں، اور حضرت امام حسین سے پہلے جنگیں بہت ہوئی، شہادتیں بہت ہوئی، مگر جیسی شہادت سرکار سیدنا امام حسین نے کربلا میں پیش کی، حسین سے پہلے کسی شہید نے ایسی قربانی نہیں دی، ایسی قربانی نہیں دی۔ اسی لیے سرکار سیدنا امام حسین کو شہید اعظم کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ شہیدوں کے بارے میں کہتا ہے کہ تم انہیں مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ کہ ایک شہید کی زندگی ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی تو شہید اعظم کی زندگی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ سرکار سیدنا امام حسین کی زندگی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اب اس آیت کو لو اور اس آیت کو ذہن میں رکھ کر سرکار سیدنا امام حسین علیہ السلام کی زندگی میدان کربلا میں دیکھو، اور کب کی زندگی دیکھو، 10 محرم کی ظہر تک کی زندگی مت دیکھو، بلکہ اب حسین کی وہ زندگی دیکھو کہ 10 محرم کے بعد امام حسین کا گلا کٹا۔ اب وہ زندگی دیکھو کہ امام حسین کے تیروں سے سینے کو چھیدا گیا، وہ زندگی دیکھو کہ حضرت امام حسین کی زبان خاموش ہے، اب وہ زندگی دیکھو کہ حضرت امام حسین کی آنکھ بند ہے، اب وہ زندگی دیکھو کربلا کے میدان میں کہ حضرت امام حسین کا دل خاموش ہے، وہ زندگی دیکھو کربلا کے میدان میں کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر ایک طرف ہے، ہر ایک طرف ہے، مگر قرآن کہتا ہے یہ زندہ ہے۔ تو کیسا زندہ ہے؟ تو یاد رکھو حضرات محترم، یاد رکھو حضرت امام حسین میدان کربلا میں حضرت امام حسین شمر کی تلوار حلق پہ آنے تک حسین ابن علی تھے، اور جب تلوار کٹی سر تن سے جدا ہوا تو سر تن سے جدا ہونے کے بعد اب صرف حسین ابن علی نہیں ہے بلکہ کائنات کا امام ہے، امام روحانی ہے، اور امام روحانی کی زندگی، امام ولایت کی زندگی، امام شریعت کی زندگی، امام طریقت کی زندگی، اور ایسا امام کہ کائنات کی دونوں جہاں کی روحانی سلطنت کا اللہ نے جس امام کے گود میں ڈالا تھا، اس امام کی زندگی میدان کربلا میں سر تن سے جدا ہونے کے بعد کیسی ہوتی ہے؟ ذرا دیکھیے کہ ایک طرف قرآن شہیدوں کو کہتا ہے کہ شہید مردہ نہیں زندہ ہے، تو حسین تو شہید اعظم ہے، تو یہ حسین کی زندگی کیسی ہے؟ تو میرے دوستو، تو آئیے ہم یہاں سے سفر زینب کا آغاز کرتے ہیں کہ 10 محرم کی ظہر ہوئی، ہر طرف خون کا سما میدان کربلا میں طاری ہے، ہر طرف خون کا سما میدان کربلا میں طاری ہے۔ وہ زینب جو حضرت امام حسین کے ساتھ باپ پردہ کربلا کر چلی آئی تھی، وہ زینب جو حضرت امام حسین کے ساتھ سر پہ چادر رکھ کر میدان کربلا میں چلی آئی تھی، وہ زینب جو اپنی اولاد کے ساتھ میدان کربلا میں آئی تھی، وہ زینب جو اپنے خانوادے کے ساتھ میدان کربلا میں آئی تھی، وہ زینب جو اپنی بہن ام کلثوم کے ساتھ میدان کربلا میں آئی تھی، اور وہ زینب
جو اپنے بھائی اور بھتیجوں کے ساتھ میدان کربلا میں آئی تھی، آج 10 محرم کی رات گزر گئی تو تنہا زینب کے سامنے سارا خان والا کٹا ہوا ہے، سر الگ ہے، دھڑ الگ ہے، اور سروں کی زیارت کا موقع نہیں دیا گیا۔ اور 10 محرم کی شب کو بی بی زینب تمام کٹے ہوئے دھڑوں کے سامنے بیٹھتی ہے اور اپنی زندگی کو غور کرتی ہے کہ میرے بھائی حسین کس احترام سے مجھے مدینے سے لے کے نکلے تھے، اور یزیدیوں نے خانوادے نبوت کا کتنا برا حال کر دیا۔ سارے حالات کو دیکھتے ہیں تو حضرات محترم سے یاد رکھو، 10 محرم کے بعد اگر سب سے بڑی کربلا شروع ہوتی ہے تو 11 محرم سے شروع ہوتی ہے۔ 11 محرم کے بعد ایک اور کربلا کا آغاز سیدنا زین العابدین پہ شروع ہوتا ہے۔ 11 محرم سے ایک اور کربلا کا آغاز گود کی بچی بی بی سکینہ پہ شروع ہوتا ہے۔ 11 محرم سے ایک اور کربلا کا آغاز بی بی ام کلثوم پہ شروع ہوتا ہے۔ 11 محرم سے ایک اور کربلا کا آغاز بی بی شہربانو پہ شروع ہوتا ہے، اور 11 محرم سے ایک اور کربلا کا آغاز خانوادے نبوت کے 12 جسم جن میں مرد اور عورت شامل ہے ان لوگوں کے ایک اور کربلا کا آغاز شروع ہوتا ہے کہ سرکار سیدنا امام حسین شہید ہو گئے۔ اور آپ نے گزشتہ جمعہ سنا کہ خیمے کو جلایا گیا، سرکار سیدنا امام زین العابدین کی قتل کی سازش کی گئی، اور بی بی زینب نے کیسی ہمت کے ساتھ جلتے ہوئے خیمے میں اپنے آپ کو ڈال کر، آگ کے بیچ میں بی بی زینب نے اپنے آپ کو ڈال کر کس طریقے سے سرکار زین العابدین کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر لائے، اور کربلا کے میدان سے ہی امام حسین کی جانشینی کا اعلان بی بی زینب نے کربلا کے میدان میں کس طریقے سے کیا، آپ نے گزشتہ جمعہ سنا۔ تو حضرات محترم، تو اب ذرا دیکھیے کہ 10 محرم کی وہ رات ہے، ایک طرف بھوک ہے، ایک طرف پیاس ہے، ایک طرف خون ہے، ایک طرف کٹے ہوئے بازو ہے، ایک طرف معصوم بچے کا کٹا ہوا حلق ہے، ایک طرف امام قاسم کی لاش ہے، ایک طرف عباس کی لاش ہے، ایک طرف حضرت علی اکبر کی لاش ہے، ایک طرف علی اکبر کی لاش ہے، ایک طرف خود کی لاش ہے، ایک طرف جانشاہ کی لاش ہے، اور دوسری طرف عورتوں اور بچوں کے بھوک اور پیاس ہے، اور تیسری طرف بی بی سکینہ کے پیٹھ پر یزیدیوں کے کوڑے کے نشانات ہے۔ ذرا بتاؤ حضرات محترم کہ ظلم کی حد ہو گئی کہ معصوم بچی سکینہ نے ان یزیدیوں کو کیا دیا تھا کہ حسین کی دشمنی، حسین کی اولاد میں ڈالی گئی کہ 5 سال کی بچی کے کان کے بالیوں کو کھینچا گیا، 5 سال کی بچی کے کان کی بالیوں کو کھینچا گیا، کان کی لوچیاں آپ کی کٹ جاتی ہیں، اور جب آپ اپنے بابا کو پکارتی ہیں تو یزیدیوں میں حسین کا نام سن کر اتنی جلن ہوتی ہے کہ بی بی سکینہ کو تماچے مارے جاتے ہیں۔ ظلم چھوٹی بچی پہ ہوتا ہے کربلا کے میدان میں، چھوٹی بچی پہ ظلم ہوتا ہے، مگر ذرا دیکھو ایک شہید اعظم کی زندگی کیسی ہے کہ کان سے خون تڑپ رہا ہے، خون ٹپک رہا ہے، اور ایک طرف بی بی سکینہ کو پیاس ستا رہی ہے، ایک طرف بھوک ستا رہی ہے، اور دوسری طرف خیموں کو جلا دیا گیا۔ اب رہنے کو کوئی مقام نہیں، اور ماں ہے کہ اپنے لٹے ہوئے گھر کو دیکھ رہی ہے، ماں بی بی شہربانو اپنے لٹے ہوئے گھر کو دیکھ رہی ہے، اپنی لٹی ہوئی وراثت کو دیکھ رہی ہے، اپنی لٹی ہوئی سلطنت کے سامنے ٹھہری ہوئی ہے، اور جس میں حسین کے سامنے وہ ماں بیٹھی ہوئی ہے۔ مگر میرے دوستو، تاریخ کا ایک دردناک پہلو کہ قرآن نے شاید امام حسین ہی کی ذات بتانے کے لیے اللہ نے کہا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے تم انہیں مردہ مت کہو گے، زندہ ہیں۔ اور شہید کی زندگی کا ثبوت سرکار امام حسین کربلا کے میدان سے دیتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا سر تو یزیدیوں کے پاس ہے اور دھڑ تو ایک میدان میں پڑا ہوا ہے، اور ادھر بی بی سکینہ کو تکلیفیں دی گئی تو بچی تڑپ جاتی ہے، رات کا اندھیرا ہے، ابھی بچی تڑپ سنائے تو کس کو سنائے؟ نہ چچا تڑپ سننے کو سامنے ٹھہرا ہوا ہے، نہ بھائی تڑپ سننے کو سامنے ٹھہرا ہوا ہے، نہ باپ تڑپ سننے کو سامنے ٹھہرا ہوا ہے، نہ ماموں تڑپ سننے کو سامنے ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ معصوم قدم اپنی تکلیف کو سنانے کے لیے اپنے بڑوں کو ڈھونڈ رہی ہے، یہ معصوم قدم اپنی تکلیف کو سنانے کے لیے اپنے صحابہ کو ڈھونڈ رہی ہے، اور تاریخ
خون کی سیاہی کے ساتھ بی بی سکینہ کی یہ تکلیف کو بیان کرتی ہے میرے دوستوں کہ کربلا کے اس اندھیرے میں بی بی سکینہ کے کانوں سے خون ٹپک رہا ہے اور آپ بابا 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 کہہ کر حضرت امام حسین کو پکارتے جاتی ہیں، ایک ایک جسم کو پار کرتے جاتی ہیں، ایک ایک کٹی ہوئی میت کو پار کرتے چلے جاتی ہے اور بابا 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 کہہ کر پکارتی ہے۔ بی بی زینب دیکھ رہی ہے کہ اس بچی کو کیا معلوم ہے کہ اب یہ بابا کے گود میں بیٹھنے والی نہیں ہے، اس بچی کو کیا معلوم ہے کہ اب یہ باپ کے سینے پہ سونے والی نہیں ہے، اس بچی کو کیا معلوم ہے کہ اب اس باپ کے کاندھوں پہ یہ بچی اب سوار ہونے والی نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ بچی اپنی تکلیف کو اپنے باپ کو سنانے کے لیے اپنے والد کو کربلا کے میدان میں مردہ جسموں میں گھوم رہی ہے اور بی بی سکینہ کی زبان سے نکلتا ہے کہ باپ کہاں ہے، مجھ میں ظلم ہوا ہے، ان لوگوں نے مجھے بتایا ہے آپ کہاں ہے۔ رات کے اندھیرے میں بے سر جسموں کے بیچ میں بی بی سکینہ تڑپتے ہوئے اپنے باپ کو پکارتے ہیں، مگر شہید اعظم کی زندگی دیکھیے میرے دوستوں، قرآن جائیے سرکار امام حسین کی زندگی پہ، جب بی بی سکینہ لاشوں کو پار کرتے ہوئے جس میں حسین کے پاس آتی ہے اور جس میں حسین کو پار کر کے نکل جاتی ہے تو سرکار امام حسین کے جسم سے آواز آتی ہے کہ بیٹی کہاں جا رہی ہو، تیرا بابا تو یہاں ہے، بیٹی کہاں جا رہی ہے، تیرا بابا تو یہاں ہے۔ تو میرے دوستوں وہ سر نہیں ہے، صرف جسم ہے۔ بی بی سکینہ نے جیسا حسین کی آواز کو سنا اپنے بابا کے سینے سے لگا گئی اور اندھیرا اتنا ہے کہ اس معصوم کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کے باپ کا صرف جسم ہے، سر نہیں ہے، اس کے باپ کا صرف جسم ہے، سر نہیں ہے، اور باپ کے سینے کو لپیٹ کے وہ معصوم اپنے درد کو بیان کر رہی ہے، اپنی تکلیف کو بیان کر رہی ہے۔ حضرات محترم ذرا دیکھیے کہ انسانی شعور سے باہر کربلا کے بعد حسین کی زندگی ہے، انسانی ادراک کے باہر کربلا کے بعد امام حسین کی زندگی ہے، انسانی فہم اور انسانی سمجھ سے باہر کربلا کے بعد سرکار سیدنا امام حسین کی زندگی ہے۔ 11 محرم کی صبح ہوتی ہے، 11 محرم کی صبح میں حضرت سیدنا امام زین العابدین کو قیدی بنایا گیا، آپ کو حراست میں لیا گیا، آپ کو قیدی بنایا گیا، اور کیسا قیدی بنایا گیا میرے دوستوں، بغاوت کا جرم آپ پہ عائد کیا گیا، بغاوت کے دفعات آپ پہ لگائے گئے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے دیکھو میرے دوستوں کہ جس نانا کی سلطنت میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، جس نانا کی زمین پہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، جس امام الانبیاء کے دین کے حدود میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور انہی کے شہزادوں کے ظالموں نے باغی ہونے کا جرم عائد کر دیا، انہی کے شہزادوں کے باغی ہونے کے دفعات پہ باندھ دیا گیا، اور جس طریقے سے سلطنت کے باغی کو قیدی بنایا جاتا ہے، پورے ظلم کے ساتھ، پورے تکلیفوں کے ساتھ، پورے مشقتوں کے ساتھ ایک باغی کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا ہے، ایسا ظلم 11 محرم کو بیمار زین العابدین کے ساتھ کیا گیا، کمزور زین العابدین کے ساتھ کیا گیا۔ حضرات محترم، گلے میں لوہے کے توق کو ڈالا گیا، لوہے کے زنجیروں سے آپ کے جسم کو باندھا گیا، اور تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کے جسم سے زیادہ وزن آپ کے ہاتھوں میں زنجیروں کو پہنایا گیا، آپ کے جسم کا وزن تو کم تھا مگر آپ کے گلے میں، آپ کے ہاتھ میں، آپ کی پیر میں جو زنجیریں تھی وہ زنجیریں آپ کے جسم سے بھی بہت زیادہ زنجیریں تھی، زیادہ زنجیریں تھی۔ خان والے اہل بیت کی عورتوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹوں پہ بٹھایا گیا، اونٹوں کے کجاووں کو نہیں باندھا گیا، اونٹوں کی ننگی پیٹ پہ بٹھایا گیا، اور اوپر سے دیکھیے میرے دوستو 11 محرم سے کربلا کے بعد ایک اور کربلا شروع ہوتی ہے۔ ذرا بتاؤ، حالت سفر میں کوئی چھوٹے بچوں کو اپنی ماں سے دور کرتا ہے، کوئی چھوٹے بچوں کو اپنے بھائیوں سے دور کرتا ہے، مگر بی بی سکینہ کی مصیبت یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی میرے دوستو۔ ان ظالموں نے 11 محرم کو کوفہ جانے کا ارادہ کیا، ایک ایک اونٹ پہ 2-2 3-3 کو بٹھائے اور تنہا ایک اونٹ پہ معصوم چھوٹی بچی کو ڈال دیے، تنہا ڈال دیے بی بی سکینہ کو، معصوم چھوٹی بچی کو تنہا ڈال دیے۔ امام زین العابدین پیدل جا رہے ہیں کربلا سے کوفہ، کربلا سے کوفہ پیدل جا رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے ظلم کی حد ہے کہ کون کربلا سے کوفہ پیدل جا رہا ہے میرے دوستو، اور کیسی حالت میں جا رہی ہے، جسم سے زیادہ وزنی لوہا گلے اور پیر اور ہاتھ میں ڈالا گیا، اور پیدل وقت کا امام جا رہا ہے۔ ارے وہ حسین کے جن کے بارگاہ سے کوئی سائل خالی نہیں گیا، سیرت حسین کر کے دیکھو کہ حضرت امام حسین کے زندگی میں
ایسے سب واقعات ملیں گے کہ حضرت امام حسین نے اگر کسی مسافر کو آپ پیدل دیکھتے تو اپنے گھر کی سواری اسے دیتے، اپنے گھر کا اونٹ اسے دیتے، اپنے گھر کا جانور اسے دیتے، مگر سرکار امام حسین پیدل چلتے ہوئے مسافر کو آپ نے کبھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کیا، بلکہ ہر پیدل مسافر کو آپ نے تحفے میں سواریوں کو بانٹا۔ تو جن کا باپ اپنی زندگی میں کسی مسافر کو پیدل چلتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا تھا، جن کا والد اپنی زندگی میں کسی اللہ کے بندے کو گرم ریت میں ختم رکھنے کو گوارا نہیں کر سکتا تھا، آج اسی بیٹے اسی باپ کا شہزادہ عرب کے ریگستانوں میں گلے میں توق پہن کر پیروں میں زنجیروں کی جکڑ کے ساتھ بغیر جوتیوں کے جلتی ہوئی ریت میں پیدل چل رہا ہے۔ تو بتاؤ میرے دوستو، یہ اس سے بڑا کوئی ظلم آپ لا سکتے ہو؟ اس سے بڑی کوئی تکلیف لا سکتے ہو؟ کوئی تکلیف آپ بتا سکتے ہو؟ تو حضرات محترم دیکھیے کہ وقت آ جاتا ہے کہ بی بی زینب کو کربلا ودا کرنا ہے، بی بی زینب کو کربلا ودا کرنا ہے۔ سروں کو لے لیا گیا اور ہر سر کو نیزے سے لگایا گیا، ہر سر کو نیزے سے لگایا گیا۔ نیزہ یعنی کہ لوہے کا تیر نما بڑا راڈ، جو اس زمانے میں تقریباً 7 فٹ 8 فٹ کے لمبے لمبے راڈ رہتے تھے اور اوپر تیر رہتا تھا، تو نیزوں پر ہر سر کو لگایا گیا۔ تب ذرا دیکھیے میرے دوستو، حسین جیتا کہ یزید جیتا، یہاں فیصلہ کر لیجیے کہ تمام سر نیزوں میں لگے ہوئے ہیں شہداء کے، اور سر حسین سب سے سامنے ہے، سر حسین سب سے سامنے ہے، اور سارے ملعون یزیدی اپنے اپنے جانوروں پہ بیٹھ گئے اور قافلہ شروع کرنے کے لیے نیزوں کو بلند کیا، تو حسین کا سر سب سے اوپر ہوا۔ تو تاریخ نے بڑے فخر سے کہا کہ حسین تمہاری زندگی بھی زندہ باد، تمہاری امامت بھی زندہ باد، اس لیے کہ یہ کربلا ہے، جو ہارا جو جیتا اس کا سر سب سے نیچے ہے، اور جو کٹا وہ وقت کا امام بن کر بھی بغیر فرق کے اس کا سر سب سے بلند ہے، اس کا سر سب سے بلند ہے۔ تو میرے دوستو، اب یہاں سے حضرت امام حسین کا سفر، اسے سفر مت کہنا بلکہ حضرت امام حسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تفسیر بن کر کربلا سے نکلتے ہیں کہ سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ میں تم میں کوئی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کہ قرآن اور ایک اہل بیت، اور یہ قرآن اور اہل بیت قیامت تک جدا ہونے والے نہیں ہیں، قیامت تک قرآن اہل بیت کے ساتھ رہے گا، اہل بیت قرآن کے ساتھ رہیں گے۔ تب یہاں اسی حدیث کی تفسیر بن کر بغیر جسم کے تو سر جا رہا ہے، اسی حدیث کی تصدیق کرتے ہوئے کربلا سے نکلتا ہے، کربلا سے نکلتا ہے۔ اور میرے دوستو، بغیر جسم کا اگر مبلغ دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھ لو، حسین کو دیکھ لو کہ میرا حسین بغیر جسم کا مبلغ بن کے کربلا سے نکل رہا ہے۔ میرا حسین کربلا کے میدان میں اپنے جسم کو رکھ کر تنہا اپنے سر کے ساتھ داعی اسلام بن کر حسین کربلا سے نکل رہے ہیں، حق کے داعی بن کر حسین کربلا سے نکل رہے ہیں، حق اور منافقت کی شناخت بن کر حسین کربلا سے نکل رہے ہیں۔ اور یہ کربلا کا دردناک سفر، کربلا کا یہ دردناک سفر میرے دوستو، یہ قافلہ کربلا سے نکل جاتا ہے، اور بی بی شہر بانو، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب اپنے خانوادے کے کٹے ہوئے جسموں کو دیکھ رہی ہیں، عباس علمبردار کے جسموں کو دیکھ رہی، جسم کو دیکھتی ہیں، علی اصغر کے سر کو علی اصغر کے جسم کو دیکھتی ہیں، علی اکبر کو دیکھ رہی ہیں، قاسم کو دیکھ رہی ہیں کہ سر تو ان کے ساتھ جا رہے ہیں مگر جسم یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت سیدہ بی بی زینب کا کربلا میں یادگار جملہ تھا کہ بی بی زینب یادگار جملہ کہتی ہے کہ اے کربلا کی زمین، تو یاد رکھنا یہ وہی خانوادہ ہے جن کی شان میں اللہ نے آیت تطہیر کو نازل کیا تھا، جن کی شان میں اللہ نے آیت تطہیر کو نازل کیا تھا، اور جن کی عصمت، جن کا پردہ اور جن کی طہارت کی گواہی اللہ نے قرآن میں موجود رکھا تھا۔ اور آج ایسا ہی خانوادہ بے چادر ہو کے کربلا سے جا رہا ہے، بغیر اوڑھنی کے کربلا سے جا رہا ہے، اور بغیر سر پہ چادر رکھے ہوئے کربلا سے جا رہا ہے۔ اور ان ظالموں نے کربلا میں حسین کو شہید نہیں کیا، بلکہ ان ظالموں نے کربلا کے میدان میں سینے رسول پہ حملہ کیا، کربلا کے میدان میں ان ظالموں نے سینے رسول پہ حملہ کیا ہے۔ انہوں نے حسین کے حلق کو نہیں کاٹا ہے، بلکہ انہوں نے رسول اللہ کی روح کو تڑپایا ہے۔ تو حضرات محترم،
ذرا دیکھیے کہ یہ سفر کا آغاز ہوتا ہے بڑی مصیبتوں کا سفر، بڑی مشقتوں کا سفر، بڑی ہی مشقتوں کا سفر، بڑی مشقتوں کا سفر، ایسا خطرناک سفر کہ اگر سفر منوان جیسا کا ویسا اگر آپ حضرات کو بیان کیا جائے تو قسم خدا کی میرے دوستو اس مجمع میں کوئی ایسا انسان نہیں بچے گا کہ اس کا دل نہ تڑپ جائے، اس کا دل نہ تڑپ جائے۔ یہ سفر کا آغاز ہوتا ہے اور بی بی زینب بڑی ہی حسرتوں اور غمناک نگاہوں کے ساتھ اپنے بھائی کے کٹے ہوئے جسم کو الوداع کرتے ہیں۔ اب یہاں شریعت کہتی ہے کہ اب زینب کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اب یہاں تاریخ بتاتی ہے کہ اے زینب اب یہاں تمہاری ذمہ داری بڑھ چکی ہے، اس لیے کہ اب زینب نہیں رہی بلکہ اب زینب مبلغ اسلام بھی رہی، اب زینب مجاہد اسلام بھی رہی، اب زینب جانشین شیر خدا بھی رہی، اب زینب وارث شیر خدا بھی رہی، اور اب زینب حضرات محترم زینب انتخاب مصطفیٰ بھی بن کر سفر کربلا کا آغاز، انتخاب مصطفیٰ بن کر بی بی زینب کوفہ کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ میرے دوستو اگر آپ بی بی زینب کو دیکھنا ہے تو بی بی زینب کو کربلا کے بعد دیکھو کہ 11 محرم سے کبھی زینب تمہیں علی بن کر نظر آئیں گی، 11 محرم سے یہی زینب اسی زینب میں کبھی تمہیں علی نظر آئیں گے، 11 محرم سے اسی زینب میں کبھی تمہیں زہرا نظر آئیں گی، 11 محرم سے اسی زینب میں کبھی تمہیں ام المؤمنین خدیجہ نظر آئیں گی، 11 محرم سے اسی زینب میں تمہیں حیدر کرار کا جوش نظر آئے گا، 11 محرم سے اسی زینب میں تمہیں علم علی نظر آئے گا، 11 محرم سے اسی زینب کی زبان پر خطبہ مولا کائنات تمہیں نظر آئے گا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرات محترم تو آنے والا جمعہ بڑا اہم ہے، اس لیے کہ آج تک کسی نے خطبہ زینب کو نہیں سنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آنے والا جمعہ بی بی زینب کا بڑا ہی ایسا خطبہ کہ اس خطبے کو سن کر پتھروں سے بھی آنسو نکل گئے تھے۔ یزید کے دربار میں جو خطبہ آپ نے دیا تھا نا، پتھروں سے بھی آنسو وہ خطبہ سن کر نکل گئے تھے۔ ہوائیں اپنی جگہ کچھ دیر کے لیے خطبہ زینب کو سن کر ساکت ہو گئی تھی، لوگوں کی آنکھیں ٹھہر گئی تھی بی بی زینب کا خطبہ سن کر، اور نابینا ایک صحابی وہاں موجود تھے، کچھ دیر کے لیے لوگ ناواقف تھے کہ یہ کون عورت ہے، یہ کون عورت ہے، یہ کون عورت ہے، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، اور بی بی زینب کا وہ خطبہ جلالی خطبہ سن رہے تھے، مگر ایک نابینا صحابی تھے جو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور اپنی بچی ان کے ساتھ تھی۔ جب خطبہ زینب کو انہوں نے سماعت کیا اور انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ بی بی زینب ہے جو خطبہ دے رہی ہیں، انہیں نہیں معلوم تھا، تو فوراً بازو والے سے پوچھا کہ کون ہے یہ لڑکی؟ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی زبان سے علی بول رہے ہیں، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کی زبان سے علی بول رہے ہیں۔ تو ایسا خطبہ کہ قسم خدا کی حضرات محترم اگر کوفہ اور دمشق کے دربار میں بی بی زینب کے وہ دو خطبے نہ ہوتے تو اب اسلام کی اہمیت نہ ہوتی، اگر کوفہ اور دمشق کے دربار میں حضرت زینب کے وہ دو خطبے نہ ہوتے تو قسم خدا کی آج ہمارے پاس ایمان کا جوش نہ ہوتا، ایمان کا جوش نہ ہوتا۔ ارے ساری دنیا یزید کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، غلامی کو ساری دنیا قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، مگر دمشق کے دربار میں بی بی زینب کے عظیم الشان خطبے نے دنیا کو غلامی سے نکال دیا، اسلام کو غلامی سے نکال دیا، مسلمانوں کو غلامی سے نکال دیا، اور مسلمانوں کے دل میں حق کا ولولہ زینب کے خطبے نے ڈال دیا، اور آج تک زینب کا خطبہ حق و باطل کے بیچ میں چیلنج بن کے ٹھہرا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرات محترم بی بی زینب کا خطبہ آنے والے جمعہ اردو میں عربی کا ٹرانسلیشن کر کے منوان جیسا کا ویسا آپ حضرات کے سامنے سنایا جائے گا، اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ کیا زینب تھی اور کیا ہمت تھی کہ پوری سلطنت سے اب کیسے اور کس طریقے سے انہوں نے ٹکر لیا اور خانوادہ اہل بیت کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ سنت ادا فرمائیے۔